تو آیت الکرسی کا ایک وظیفہ بڑا زبردست، لیکن اس وظیفے سے پہلے 3 باتیں۔ جس بندے کو آیت الکرسی نہیں آتی وہ آیت الکرسی آج ہی سے شروع کرے، اس کو صحیح الفاظ تجوید کے ساتھ صحیح کرے، صحیح اس کو قرآن مجید کو اوپر سے دیکھنا پڑھ کے اس کو صحیح آتی ہو، یعنی اس کو پڑھے۔ قرآن مجید کا حفظ کرنا کوئی فرض نہیں ہے، لیکن قرآن مجید کا اوپر سے دیکھ کے صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر غلط پڑھو گے تو بجائے ثواب کی گناہ ہو رہا ہے آپ کو، تو یہ سیکھنا ضروری ہے۔ اس میں نہ عمر کا تقاضا نہ کوئی اور۔ صحابہ کرام نے جب کلمہ پڑھا نا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کاروبار ہی چھوڑ دیا، ہر چیز اللہ کے نبی کے پاس آ گئے۔ تو ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ، یہ میرا بھائی آپ کے پاس جو آ کے بیٹھا رہتا ہے 24 گھنٹے اور ادھر حدیثیں سیکھتا رہتا ہے، میں وہاں اکیلا کام کرتا ہوں تو یہ ایک بھی کام نہیں کرتا، میں تھک جاتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے الفاظ سنے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو تیرا بھائی دین پڑھ رہا ہے نا، یہ جتنا تجھے جو ہے نا وہ مل رہا ہے، پیسے مل رہے ہیں، جتنی تیرا اناج آ رہا ہے، جو چیزیں تجھے حاصل ہو رہی ہیں اس بندے کی وجہ سے، اگر یہ دین نہ پڑھے تو تجھے جو مل رہا ہے نا وہ بھی نہیں ملنا، اسی کی وجہ سے ہے۔ تو قرآن مجید کو سیکھے، اس کی عمر کا تقاضا نہیں ہے، آخر موت تک سیکھنے میں۔ تو آیت الکرسی صحیح آنی چاہیے آپ کو تجوید کے ساتھ۔ دوسری بات، اس آیت کا، آیت الکرسی کا ترجمہ وہ پڑھے، مفہوم سمجھے۔ آج کے دور میں نا خود مطالعہ کرتے ہیں، خود مطالعہ کرتے ہیں۔ ابھی میں تو ایسی بات نہیں کرتا، غیر مقلدین کے عالم مفتی عابد مبارک پوری، انہوں نے بیان دیا کہ ہمارے سب سے زیادہ غیر مقلد ملحد ہو گئے، خدا کے منکر ہو گئے۔ کیوں؟ ان کے مولوی کا بیان میں نہیں دے رہا، انٹرنیٹ پہ بیان دیا کہ سب سے زیادہ اہل حدیث ملحد ہو گئے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہر بندہ ان کے یہاں تحقیق کرتا ہے کہ میں محقق ہوں، کیونکہ ان کے یہاں تقلید نہیں نا، ہم تو امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خود تحقیق کرو، خود تحقیق کرنے کا مطلب یہ ہوگا یہ حدیث کا مطلب الگ لے گا، وہ حدیث کا مطلب الگ لے گا، میں حدیث کا مطلب الگ لوں گا۔ جو تحقیق نہیں کرے گا، تقلید کرے گا، کسی ایک ہی مانے گا، وہ وہی چیز لے گا جو ہماری امام نے بیان کر دی، اس میں سب متفق ہے، گمراہ نہیں ہوگی۔ تو خود قرآن مجید کا بعض چیزیں آسان ہے، قرآن میں بعض چیزیں عقائد بیان ہوگی، اللہ کی صفات و ذات کے بارے میں بات ہوگی، آپ کی عقل جواب دے جائے گی، وہاں علماء کی ضرورت پڑے گی۔ تو یہ مد نظر رکھنا ہے کہ مفہوم آیت الکرسی کا یا کسی اور آیت کا، لیکن مد نظر تو یہی ہے کہ آیت الکرسی کا مفہوم جو تفسیر سمجھنی ہے کسی عالم سے سمجھے۔ اور نمبر 3، اس آیت الکرسی میں جن جن مضامین کو بیان کیا گیا ہے، جن جن چیزوں کو بیان کیا گیا، اس پر ایمان لانا، لیکن یقین کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ، یہ 3 کام کرنے ہیں۔ اس کے بعد وظیفہ کیا ہے؟ جس بندے کے گھر میں یا جہاں کا بھی کاروبار میں بے برکتی ہے، اسباب بند ہو گئے، قرضے میں جکڑ چکا ہے، کوئی صورت نہیں ہے، وسیلہ نہیں ہے، وہ کیا کرے گا؟ وہ 117 دفعہ آیت الکرسی کو پڑھنے، 117 دفعہ آیت الکرسی کو پڑھنے، اس کے اول آخر میں 7 دفعہ درود شریف پڑھنے، تو 3000 مرتبہ یا کافی، یا غنی، یا رزاق، یا فتاح۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوں گے، ادھر سے دیکھ لیں، یا کافی، یا غنی، یا فتاح، یا رزاق، 3000 مرتبہ پڑھنے۔ 2 رکعت نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا، 2 رکعت نماز کے بعد۔ بہتر یہ ہے کہ تہجد کے وقت کیا جائے، یہ بندہ کر لے، ایک ہی دفعہ کرنے سے اللہ تعالیٰ سے یہ ساری پریشانی کو دور کر دے۔ اور بھی اس کے بہت فضائل اور وظائف ہیں، لیکن یہ صرف ایک بیان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ مکمل زندگی جوانا و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔